نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 25ویں پارے کا دوسرا نصف اور 26ویں پارے کے پہلے نصف کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اس کے آگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. مشرکین مکہ ایک یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو نبی ہماری مرضی سے بناتے. من القریتین، قریتن کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں ایک بستی کو، قریتین دو بستیوں کو کہتے ہیں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو جو ہماری خاص بستیاں ہیں، ایک طائف اور مکہ، ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے کہ یہاں کے رہنے والے کسی فرد کو آپ نبی بناتے اور ہماری مرضی کا آپ نبی بناتے. آپ نے ان کو نبی کیوں بنایا؟ اب یہ ان کا ایک اعتراض تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جواب کیا دیا. اگر جواب سمجھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ نبی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اللہ پاک فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر یہ معیشت ہے نا، رزق اور روزی کے فیصلے ہیں، مال کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، یہ فیصلے کس نے کیے ہیں؟ ہم نے کیے ہیں. اب سوال کیا تھا؟ نبی ہماری مرضی سے بنتا، جس کو ہم چاہتے تو ہم اس کو آپ نبی بناتے. اور اللہ پاک جواب ہی دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو ہم نے مال کی تقسیم ہے، یہ تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو نہیں دی ہے. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبی تمہاری مرضی سے بنے یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی تمہاری مرضی سے بنائیں یہ تو بہت دور کی بات ہے. دنیا جس کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں دی، تو نبی بنانے کی تقسیم کیسے تمہارے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ آپ جواب دیکھیے، ایسا جواب دیا کہ اگر عزت دار ہوتا تو دوبارہ سوال نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی سے بننا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم نے یہ روایت آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں کچرا کنڈی پہ ایک بکری کے بچے کو کان کٹا بچہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ کون ہے مجھ سے یہ 2 درہم میں لے لے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ 2 درہم تو کیا ہم اس کو فری میں بھی لیں گے، یہ تو مرا ہوا اور بچہ ہے، کان بھی کٹا، کوئی اعلیٰ نسل کا بھی نہیں ہے، مرا ہوا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی گری ہوئی ہے جتنی حیثیت تمہاری نگاہوں میں اس بکری کی بچے کی گری ہوئی ہے. تم جس طرح اس کو کچھ نہیں سمجھتے نا، بالکل فارغ فضول سمجھتے ہو، فرمایا کہ بس اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے تمہاری نگاہوں میں یہ بکری کا بچہ ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بات یہ کر رہے ہو کہ ہم نبوت تمہاری مرضی سے تقسیم کرتے، ہم نے مال اور روزی تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں کیا، تو دنیا تو نبوت تو بہت دور کی بات ہے. یہ نبوت جو ملتی ہے نا، نبوت یہ اللہ کی اختیار، یہ اللہ پاک اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کسی کا اس میں اختیار نہیں چلتا. کوئی یہ چاہے کہ مجھے نبی بنا لیتے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. ہاں پھر متقی بننا، پھر نیک بننا، اس میں انسان کی اپنی محنت کا دخل ہوتا ہے. انسان جتنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگے گا، جتنی محنت کرے گا، آدمی کیا بن جائے گا؟ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. بہرحال اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہم نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ بعض کو بعض کے اوپر رکھا ہے، بعض کو بعض کے اوپر رکھا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. ہنر آپ کے پاس ہے. اب میں
اس پیسے کے ذریعے سے اس یعنی غلہ کیسے حاصل کروں گا؟ مجھے غلہ اگانے کا ہنر نہیں آتا، وہ آپ کے پاس آتا ہے، میں آپ کے پاس جاؤں گا، میں اس معاملے میں آپ کا محتاج، اور آپ کے پاس ہنر ہے لیکن مال نہیں ہے، آپ اس معاملے میں میرے محتاج، میں مال خریدنے میں دکاندار کا محتاج، دکاندار مجھے مال نہیں دے گا تو میں کیسے زندگی گزاروں گا، میں کیسے اپنی زندگی گزر بسر کروں گا، اور دکاندار گھاک کا محتاج، وہ ہمارا محتاج۔ اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے، کوئی آدمی یہ کہنا کہ جو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال دولت پیسہ سب کچھ ہے، مجھے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دن کے اندر کئی معاملات ایسے کرتے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اگر دوسرے لوگ پیچھے ہٹ جائیں نا تو ہمارے وہ کام ادھورے رہ جائیں گے، وہ نامکمل کام رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، کسی میں کسی کو کسی کی ضرورت، کسی میں کسی کو کسی کی ضرورت، یہ سارا نظام چل رہا ہے، چاہے کتنا بڑا کوئی وزیری کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا کوئی مشیری کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کسی کے کپڑوں میں ستارے کیوں نہ لگے ہوں، وہ سب دوسرے کو محتاج ہیں، اور سارا کا سارا نظام ایک دوسرے سے کیا ہے؟ کنیکٹڈ چل رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم سب مال کو دیکھ کر اللہ کو ماننا چھوڑ دو گے تو ہم کیا کر دیتے، ہم یہ جو مشرکین ہیں نا، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ہم ان کے جو دروازے ہیں گھروں کے اور ان کے جو تخت ہیں ہم ان کو سونے کا بنا دیتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے مشرکین کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے کہ اگر ہم یہ کر دیتے تو تمہاری کیا ہوتی، تمہاری ساری گاڑی کا رخ ان کی طرف مڑ جاتا، تمہاری گاڑی کا رخ اس طرف مڑ جاتا۔ یہ جو ہم نے نظام کو چلایا ہے، یہ جو ہم نے نظام کو چلایا ہے، یہ نظام چلایا اس لیے ہے کہ ہم نے مشرکین کو اس لیے اتنا سب کچھ نہیں دیا کہ تمہاری دال اس طرف ٹپکتی اور تم یکفر بالرحمن، تم اللہ کو چھوڑ دیتے، رحمان کو چھوڑ دیتے اور رحمان کے راستوں کو تم چھوڑ دیتے، اس لیے ہم نے مشرکین کو اتنا نہیں دیا۔ دیکھیں جو مشرکین کے پاس ہمیں آج بھی اعتراض ہے، نہ وہ اللہ کو مانے، نہ نبی کو مانے، نہ حیا ہے، نہ ان کے اندر امانت ہے، نہ دیانت داری، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے۔ بھائی ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا۔ آیا تھا نا 8ویں پارے کے اندر قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنتی لوگوں سے پانی مانگیں گے، جنتی کہیں گے تمہارے اوپر اللہ نے پانی کو بھی جنت کا حرام کیا ہے، تمہیں پانی بھی آج نہیں ملے گا۔ کھولتا ہوا پانی ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا پیپ کے طور پہ، وہ اس کو پیئیں گے اور اس کو وہ استعمال کریں گے۔ تو مشرکین کے لیے کیا ہے؟ دنیا دنیا ہے، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے۔ تو لہذا جو ہماری نگاہیں ان کی طرف جاتی ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا، وہ ڈالروں میں اور یورو میں اور درہم اور دنانیر میں وہ کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو، چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد پھر ہم کھیلیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کھیلیں گے، اللہ پاک ہمیں نوازیں گے، اور پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو کیا ہی انشاءاللہ ہمارے کہنے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم لوگ جو اللہ کو نہ مانتے، اللہ کی نہ مانتے، نبی کے طریقوں کو ترک کرتے، وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ فرمایا لا یفتر عنہم، نہ جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا، اور وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس جہنم کے عذاب کے ختم ہونے سے نا امید ہو جائیں گے جہنمی لوگ۔ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے نا، کسی کی کوئی دانت میں درد ہو جائے یا کوئی درد ہو جائے، وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار میں ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں، ٹیبلٹ کھانے سے اس بات کی امید ہے کہ اس کا درد کیا ہوگا؟ ہلکا ہو جائے گا، اس کا درد ہلکا ہو جائے گا، امید ہے نا۔ جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، وہ تیز ویسے ہی رہے گا۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہیں تکلیف ہے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، اس کو آپریٹ کرا کے وہ چیز نکال لوں گا، سکون میں آ جاؤں گا، یا کچھ نہیں تو موت آئے گی تو میں سکون میں آ ہی جاؤں گا۔ لیکن جہنم کے اندر تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا قیامت میں، وہ عذاب اس سے ختم نہیں ہوگا، وہ عذاب اس سے ختم نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے جہنمی لوگ وَنَادَوْا يَا مالک، وہ پکاریں گے اے مالک۔ مالک کون ہے؟ یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ کون ہے؟ جہنم کا داروغہ۔ اس سے کہیں گے لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ کیا فیصلہ کر دے؟ ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں عذاب سے نکال دے۔
تو ان سے کہا جائے گا انکم ماکثون، موت وہ نہیں آنی، اب تم یہی ٹھہرے رہو گے. مکس کسی کہتے ہیں ٹھہرنے کو، تم یہی ٹھہرے رہو گے. لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس حق آیا تھا، تمہارے پاس دین کی بات آئی تھی. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم کیا تھے؟ حق کو ناپسند کرتے. تم حق کو، تمہارے لیے فجر میں اٹھنا تمہیں اچھا، تمہیں تکلیف ہوتی تھی، تمہارے لیے فجر میں اٹھنا اس کی تکلیف ہوتی تھی. شرعی لباس اختیار کرنے میں تمہیں عجیب سا لگتا تھا. تم کہتے تھے کہ میں ٹوپی پہنوں، میں تو پہنانے والے میں سے ہوں، پہننا میرا کام نہیں ہے، میں تو دیندار لوگ مجھے ملا گئے وہ بھائی میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں. تمہیں وہ طبقہ، دیندار والوں کا طبقہ، وہ مسجد مدرسہ، وہ دین، وہ دینی مجالس، وہ خانقاہیں، وہ تبلیغی مراکز، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. تمہیں ان سے ایک کراہیت سی ہوتی تھی، ناپسند ہوتا تھا، تمہاری طبیعت وہاں جا کے بند ہونے لگتی تھی. تو اب یہاں ٹھہرو، اب تمہارے لیے یہی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے ام یحسبون، وہ کیا سمجھتے تھے، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں تھے؟ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اللہ کچھ نہیں سن رہا، بلا ہم ان کی ایک ایک بات سن رہے تھے، ہم ان کی ایک ایک بات سن رہے تھے. بس اسی دن کا انتظار تھا کہ تم آؤ گے لوٹ کے ہمارے پاس، پھر ہم تمہارا تیاں پانچا برابر کر دیں گے، اور تیاں پانچا انسان کا کیا ہو جائے گا اس موقع پر؟ برابر ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. جہنم کا عذاب کیا ہے؟ ان کی خوراک کیا ہوگی جہنم کی؟ اللہ پاک نے سورۃ الدخان میں ذکر فرمایا ان شجرۃ الزقوم، جہنمی لوگوں کی جو خوراک ہوگی وہ زقوم کا درخت ہے. زقوم کا درخت پتہ کیا ہے؟ یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت. اور یہ جو کانٹے دار درخت کیسے کھائے گا آدمی؟ ایک آدمی مچھلی کھا رہا ہو، مچھلی کھاتے ہوئے اس کے حلق میں اللہ نہ کرے کانٹا پھنس جائے، اس کے حلق میں کانٹا پھنس جائے تو اس آدمی کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، کیا کروں جی میں، کیا کروں، اتنی تکلیف میں آ جائے. اور جو جس کی غذا ہی کیا ہوگی؟ کانٹے دار ہوگی. تو کیا کہا جائے گا؟ طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو گناہ کرتے تھے ان کو یہ کھانا ملے گا. کل مہل یغلی فی البطون، ان کو جو تلچھٹ ہوتی ہے نا، تلچھٹ ان کو پلائی جائے گی. یغلی فی البطون، جو پیٹ میں جا کے جوش مارے گی، اتنی گرم ہوگی کہ پیٹ میں جوش ماری ہوگی. کیا کہا جائے گا؟ کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے نا ایسے وہ تلچھٹ پیٹ میں جا کے کیا ہوگی جناب، وہ جوش مارے گی. اللہ پاک فرمائیں گے خذوہ، ان کو پکڑ لو، فاعتلوہ، ان کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ ان کو ڈال دو. آپ ذرا سوچیں، خذوہ، ان کو پکڑ لو اور کیا کرو، فاعتلوہ، ان کو گھسیٹو. کون جائے گا گھسیٹ کر؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے وہ جب قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں بعض اوقات نہیں چلتا، کسی گھسیٹ کے اس کو لے کے جا رہے ہوتا ہے، اس کو پاؤں زمین پہ کھر لگ رہے ہوتے ہیں، نشان بن رہے ہوتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی تمہارا کام ہو رہا ہے. بس یہ تو ایک مثال سی ہے، انسان کو پکڑ کے جب کھینچ کے لے کے جائے گا اللہ بچائے، اور کہاں لے کے جائے گا؟ الی سواء الجحیم، اس کو جو ہے جہنم کے بیچ ڈال دیا جائے گا. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اس کے اوپر، سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، کھولتا ہوا پانی جائے گا. کہا جائے گا ذوق، ذائقہ چکو، ذوق، ذائقہ چکو، مزہ آ رہا ہے، ٹیسٹ معلوم ہو رہا ہے، ذوق، ذائقہ چکو، انک انت العزیز الکریم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا، اللہ پر کوئی غلبہ لے کر آنے والا نہیں ہے، اللہ سب پر غالب ہے. اور فرمائیں گے ان ھذا ما کنتم به تمترون، اسی چیز کے بارے میں تم شک میں رہتے تھے نا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب. یہ ملا لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، مولویوں کو یہ باتیں ہیں، ان کو ٹاپک یہ مل جاتا ہے. اب بتاؤ جس چیز میں تم شک میں تھے آج یقین آ گیا، آج یقین آ گیا، لیکن اب وہاں سے بھاگنے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. عزیز دوستوں، جہنم کا عذاب، اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور آدمی کی جان جس کو کہتے ہیں نکلنا، وہ جان بھی نہیں نکلے گی. لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی بہت مشکل کے اندر ہو، کہتے ہیں آپ دعا کیجیے امام صاحب اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. تو وہاں مشکل آسان نہیں ہونی ہے، وہاں مشکل انسان کی آسان نہیں ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس جہنم سے، اس کے عذاب سے ہم سب کی اللہ بار بار حفاظت فرمائے، بار بار حفاظت اللہ پاک اس سے ہماری فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے، سورۃ محمد کے اندر جنتی لوگوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں. وہاں جہنمی لوگوں کا کھانا ہو گیا بیان، یہاں جنتی لوگوں کے لیے کھانا کیا ہوگا. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال ان جنتی لوگوں کی وعد المتقون جس کو اللہ پاک نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا. وہ جنت جس کو اللہ نے
خود تیار کیا متقی لوگوں کے لیے. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسا پانی بہے گا، ایسی نہریں ہوں گی جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. یہاں بھی دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دریا اگر کہیں ٹھہر جائے اور وہاں اس کے آپ پانی کو دیکھیں، پانی عجیب سا اس کا وہ پانی ہو جاتا ہے، اس کی بو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے سی بیو کا حل دیکھ لیں، سیوریج کا پانی زیادہ اس سے اچھا ہوگا جو یہاں کا پانی ہے، گندا، اس میں کچرے سارے پڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہم آئے ہیں پنجاب سے سی ویو دیکھنے کے لیے، آؤ دیکھ لو بھائی سی ویو ہمارا یہ کیا حال ہے یہاں کا. تو فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہ نہر ایسی ہوگی پانی کی جو پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور پھر دودھ کی ایک نہر ہوگی جس دودھ کی نہر کا کبھی بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. کیا دودھ کی نہر ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر بیٹھے نا سوچنے کے لیے پانی کی ایسی نہر ہوگی اور دودھ کی ایسی نہر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت وہ ہے ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور جنت کے بارے میں آج تک کبھی کوئی کسی نے حقیقت کو نہیں سنا. ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو ایک الفاظ ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی حقیقت کے بارے میں آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا. وہ اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل میں جنت کا آج تک خیال نہیں آیا. اب جو ہم یہ سن رہے ہیں، جو خیال بن رہے ہیں، وہ تو خیال بہت دور کی بات ہے، جنت اس سے بھی کئی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جنت کے اندر دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی اور اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک نہر جو ہوگی وہ خمر یعنی شراب کی ہوگی، اور اس سے پینے والے کو چکر نہیں آئیں گے، اس سے پینے والے کے گردے خراب نہیں ہوں گے. اس سے کیا، اس کو انسان کو پینے والے کو لذت ملے گی، یہ ذائقہ ملے گا، اس کو چاشنی ملے گی. اور پھر فرمایا ایک نہر ہوگی وانہار من عسل مصفى، اور ایک نہر ہوگی جس میں صاف ستھرا شفاف کیا ہوگا، شہد ہوگا. کیا ہوگا، ایک نمبر کوالٹی کا شہد ہوگا. بالٹی میں لیے پھر رہے ہو کہ جی یہ سوات کے جنگلات کا شہر ہے، وہ وہاں ایک نمبر چیز ہوگی. صحیح ہے، کیا ہوگا، ایک نمبر شہد ملے گا. یہ 4 نہریں ہیں، 4، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور پھر یہ بھی فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل ان کو دیے جائیں گے، ہر قسم کے پھل ان کو دیے جائیں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے ان کی مغفرت کر دی جائے گی. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے فرمایا ان کے لیے ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا. فَقَطَّعَ، قطع یقطع معنی ہوتے کٹنا، جس پانی سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، ان کی آنتیں کیا ہو جائیں گی، کٹ جائیں گی. بس اللہ پاک ہمیں پہلے لوگوں میں رکھنا، ان نہروں کو دیکھنا اور ان سے استفادہ اور افادہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرما دینا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفتح ذکر فرماتے ہیں، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اس سورت کا جو شان نزول ہے، کیا ہے شان نزول، یعنی اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے جب یہ خواب دیکھا، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، نہیں نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. تو یہ دکھلایا گیا. ہاں اس میں سن کی تعین نہیں تھی کہ اسی سال میں آپ نے عمرہ کرنا ہے یا آئندہ سال میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب سنایا. صحابہ 6-7 سال ہو گئے تھے مکے سے دور تھے، ان کو وہ تو تیار ہو گئے، کہنے لگے اچھا ہوا ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے محلے میں جائیں گے، اپنا گھر دیکھیں گے، ہم بیت اللہ دیکھیں گے کس حال میں ہے، مشرکین نے کیا حشر اس کا کر دیا، ہم تو تیار ہیں. اللہ کے نبی چلو جی لشکر تیار ہو گیا، لشکر تیار ہو گیا. تو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لشکر لے کر آپ مدینہ منورہ سے کہاں کی طرف نکلے، مکہ مکرمہ کی طرف نکلے. یہاں جو ہے وہ مشرکین مکہ کو خبر پہنچ گئی کہ جی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ آ رہے ہیں، جی مکہ. یہاں یہ بھی چوکڑنے ہو گئے. اب آپ علیہ السلام کا سفر ہوا. اس سفر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھی آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں. جب یہ سفر شروع ہوا تو راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. آپ نے پڑاؤ ڈالا. وہاں مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے. انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
یہاں سے ایک قاصد بھیجا، اور کس کو بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے روانہ فرمایا۔ کیوں ان کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ ان کی وہاں پر کافی رشتہ داریاں تھیں، اور کسی کو بھیجتے تو ان کو نقصان ہو جاتا، تو ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو یہ بتائیں ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں، ہم بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی ایک بیت اللہ کی دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں نا، صحابہ بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے، تو یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ بھی بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر بھی رکھی ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کو دیکھنے کی خواہش مند ہیں، بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو رات اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ رہے، اور صبح انہوں نے جا کے جو ہے وہ مشرکین مکہ کا جو وفد تھا اس سے بات کرنی تھی کہ بھئی ہم اس مقصد سے آ رہے ہیں، ہم حدیبیہ کا مقام پہ ٹھہرے ہوئے، تو آپ جو یہ راستہ بند کیا ہوا اس کو کھولیں، ہم آئیں گے یہاں پر نا۔ تو رات کو وہاں پر رہے، صبح جب وہاں سے نکلنے لگے نا تو ان کے جو رشتہ دار تھے جن کے گھر میں رات وہ رہے تھے تو ان سے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں ان سے وفد سے بات کرنے کی، اللہ کے نبی کا پیغام دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر ایک بات آپ سے کرنی تھی۔ جی بات کیجیے۔ بات یہ کرنی تھی کہ یہ آپ کی جو پائنچے ہیں نا، یہ جو ٹخنے سے اوپر ہیں اس کو نیچے کر لیں، ٹخنوں سے نیچے کر لیں۔ بھائی کیا وجہ ہے کہ مشرکین مکہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ کے کسی آدمی کے پانچ ٹخنوں سے اوپر ہو، آپ جائیں گے اور آپ کے پانچ ٹخنوں سے اوپر رہیں گے تو آپ کو وہ ہلکا فیل کریں گے، بولیں گے یعنی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آپ کی کوئی۔ ان کا طریقہ یہ کہ پاؤں کپڑوں کو لٹکا کر چلتے ہیں، کپڑوں کو لٹکا کر چلتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اسی حالت میں اور اسی طریقے سے لباس اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ٹخنے کھلے وہ رہتے ہیں، آپ ٹخنوں کو نہیں چھپاتے اور ہم ٹخنوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری تو پینٹ بھی جو ہے نا وہ تلووں کے نیچے جا رہی ہوتی ہے، وہ نیچے سے پھٹ چکی ہوتی ہے پینٹ۔ پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے مردوں نے، اور خواتین نے ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھنا، اور نظام ہی الٹا ہے، خواتین کے ٹخنے نظر آتے ہیں، مردوں کے نظر نہیں آتے، بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی میں تو اسی طریقے سے جاؤں گا۔ بہرحال وہ گئے اور ان سے بات کی، تو جب وہ وہاں گئے نا، پیچھے خبر جو حدیبیہ کا مقام پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں خبر یہ پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا وہاں پر؟ انہوں نے شہید کر دیا۔ اور یہ کیا بن کے گئے تھے؟ قاصد۔ قاصد کو شہید کرنا جو ہے، اس کو قتل کرنا یہ بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، کوئی میسنجر آیا اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب یہ بات پہنچی تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کے نبی نے بیعت لی، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے بیعت لی، اور جناب سب سے بیعت اس بات کی لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا ہے ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تحت الشجرہ، یہ بیعت ہوئی تھی درخت کے نیچے۔ کہاں ہوئی تھی؟ درخت، وہ درخت ببول کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت ہوئی تھی کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بہرحال بعد میں جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ خبر کیا تھی، وہ غلط خبر تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ میں نے کہ وہ راضی نہیں ہے، وہ راضی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آنے نہیں دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو آگے جانا ہے، اور صحابہ فرمایا اللہ کے نبی ہم نے بیت اللہ دیکھنا ہے، زمانہ ہوا اپنے گھر کو دیکھے ہوئے، اپنے بیت اللہ کو دیکھے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے۔ تو وہاں سے پھر جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود الثقفی، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے، یہ مشرکین کی طرف سے آئے۔ جب یہ آئے نا تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی جی مجھے جو ہے نا وہ آپ کے نبی سے ملنا ہے۔ کہاں سے آؤ؟ مشرکین مکہ کی طرف سے آؤں، وفد آیا ہے، تو اس وقت میں آیا ہوں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو خیمہ لگا نا، خیمہ، اس خیمہ، اچھا آپ کا نبی وقت کا نبی ہے اور آپ کا سردار، آپ کا بادشاہ ایک طریقے سے، آپ کا حاکم ہے، وہ خیمے میں بیٹھا ہے؟ ہاں میں مل سکتا ہوں؟ ہاں بالکل مل سکتا ہوں، جاؤ اندر جاؤ۔ وہاں جا کے ملاقات کری۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب وہ اندر گئے نا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اشارہ کرتے تو صحابہ سارے خاموش ہو جاتے، سارے صحابہ خاموش ہو جاتے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اگر کو تھوکتے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے اوپر ملتے، اور آپ جب وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے جو پانی گرتا تھا وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ اس کو چلو میں لیتے تھے اور اس کے اپنے اوپر ملتے تھے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اس کو، جس کو پانی مل چکا ہوتا تو اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے۔ تو وہ دیکھ کر تو حیران ہو گئے، یہ کیا ہے،
یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے، یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ بہرحال یہ آیت نے کہا کہ جی وہ ہم تو آپ کو آنے نہیں دیتے اور آپ کو تو جانا پڑے گا، آپ کو تو جانا پڑے گا۔ اللہ کہ جانا تو نہیں ہے، ہم نے تو عمرہ ہی کرنا ہے، ہم نے تو عمرہ ہی کرنا ہے۔ بہرحال جب عبداللہ ابن مسعود الثقفی مشرکین مکہ کے پاس واپس لوٹے نا تو کیا کہا، کہنے لگے کہ میں بڑے بڑے درباروں میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، میں نے ان کی مجالس دیکھی ہیں، اس مجلس میں اور اس مجلس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو ایسے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ تھوکتے ہیں تو لوگ ان کے تھوک کو لیتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی جو جس میں اتھر سے لگتا ہے اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی محبت ان کے اندر اللہ پاک نے رکھی اور ان کے صحابہ کے دل میں رکھی۔ مانا کہ مشکل ہے کہ یہ لوٹ کر جائیں، مشکل ہے یہ لوٹ کر جائیں۔ پھر یہاں سے انہوں نے ایک دوسرا قاصد بھیجا، حضرت سہیل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سہیل کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے نا، اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا نا سہیل کو آتے ہوئے، تو سہیل کو جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اب معاملے کو آسان کر دے گا۔ سہیل سہل سے ہے، سہل کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو۔ فرمایا کہ اب اللہ معاملے کو کچھ کیا کر دیں گے؟ آسان فرما دیں گے۔ خیر وہ آئے، اب جب آئے تو کہا کہ جی ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے یہاں۔ ان کو پتہ تھا یہ آ گئے، ان کو لوگ دیکھ کر تو ان کے تو ویسے ہی عاشق ہیں اور پھر پرابلم ایک کھڑی ہو جائے گی۔ اب اتنی مشکلوں سے ہم نے معاملہ کو کنٹرول کیا ہے، تو کہا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، اس سال نہیں آئندہ سال آپ آئیں اور آپ عمرہ کر لیں، لیکن ابھی آپ جو ہے وہ چلے جائیں، ابھی آپ چلے جائیں۔ اور اس موقع پر ایک معاہدہ طے ہوا، جس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ طے ہوا۔ اب معاہدہ کیا طے ہوا ذرا یہ سمجھیے گا۔ معاہدہ یہ طے ہوا کہ اگر ابھی تو آپ چلے جائیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، اگر ان دا مین ٹائم اگر آپ کا کوئی بندہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے گا تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ اس بندے کو آپ کو واپس کریں، سمجھے؟ آپ کا کوئی آئے گا تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس کریں آپ کو، لیکن اگر کوئی بندہ مکہ سے مدینہ جائے گا آپ کے پاس تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس کو واپس کریں گے، آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر معاہدہ تو تفصیلی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہوا، معاہدہ طے پا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا اللہ کے نبی حق اور سچ نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں حق اور سچ ہے۔ فرمایا جب حق اور سچ ہے تو پھر اتنا دب کے معاہدہ کیوں ہو رہا ہے، یہ دب کر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا اس معاہدے کا اللہ کے نبی کو پتہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے، اللہ کے نبی نے جو معاہدہ کیا بس خیر ہی کی ہے، خیر ہی کی ہے۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا نا اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں فتح مبین کی۔ فتح کہاں ہے؟ یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے، یہاں تو واپس جا رہے ہیں، فتح تو ہے ہی نہیں۔ اب سمجھے بات کو، یہاں تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور صلح بھی ہو رہی ہے، تو معاہدہ جو ہو رہا ہے وہ دب کر معاہدہ ہو رہا ہے، اور آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ کو فتح دے دی گئی، آپ کو فتح مبین کی خوشخبری ہو۔ بہرحال محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس معاہدہ ہونے کے 2 سال کے بعد، یہ معاہدہ کب ہوا؟ سن 6 میں۔ سن 8 ہجری میں کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ معاہدہ، اس میں جو شقیں تھیں وہ معاہدہ ان مشرکین مکہ سے ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب ہم کیا کریں گے، اب ہم خروج کریں گے، اب ہم بیت اللہ جائیں گے۔ تو یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ٹوٹتا نہیں تو بھی فتح مکہ نہیں ہوتا۔ تو معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر اللہ کے نبی اللہ پاک نے جو فتح مبین کی خوشخبری سنائی، فرمایا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں یہ معاہدہ آگے جا کر ٹوٹے گا، اور جب یہ معاہدہ ٹوٹے گا تو پھر اللہ پاک آپ کو جو ہے نا فاتحانہ طور پر اس مکہ مکرمہ میں داخل فرمائیں گے۔ پر جب سن 8 ہجری میں یہ معاہدہ ٹوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک لشکر، ایک جم غفیر لے کر آپ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حاکمانہ طور پر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ایسے داخل نہیں ہو کہ جی ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے اور ہم تو یہ وہ، آپ روایت میں آتا ہے جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے نا، آپ اونٹنی مبارک پہ تھے، تو جب داخل ہوئے تو آپ کا یہ ماتھا مبارک آپ نے اونٹنی کے کوہان کے ساتھ آپ نے لگا دیا، اور شکرانے کے طور پر آپ سر جھکا کر جو ہے وہ داخل ہوئے کہ یہ کس کا فضل تھا؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے فاتحانہ طور پر اس میں ہمیں داخل فرمایا۔
فاتحانہ طور پر داخل فرمایا. اب لوگ بڑے گھبرائے ہوئے, اب کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی, ہم نے اس کو ہم نے امان دے دیا. جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا, ہم نے اس کو امان دے دیا, ہم نے اس کو امان دے دیا. ہاں ایک قسم کے لوگ تھے, فرمایا کہ وہ لوگ جو گستاخ نبی تھے, جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں, فرمایا کہ ان کو قتل کر دو, اگرچہ متعلق بستار الکعبہ, اگرچہ بیت اللہ کا پردہ ہی وہ کیوں نہ پکڑے, وہیں سے چمٹے ہوئے اس کو ختم کرو, ان کو ختم. تو نبی کی گستاخی وہ کسی حال میں برداشت نہیں ہے, وہ کسی حال میں برداشت نہیں ہے. اچھا, جب یہ داخل ہوئے نا تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ میں جوش و جذبہ تھا کہ زمانے کے بعد آئے, اور اللہ پاک مشرکین مکہ نے جو صحابہ کے ساتھ کیا تھا نا, جن کی جو ان کی عزتیں جو ہے نا وہ ان کی جو ہے جانیں لی, اور صحابیات کی جو عزتوں پہ ہاتھ ڈالے, تو ایک اس کا غصہ تھا کہ اب ہم اپنا بدلہ لیں گے. تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو یہ نعرہ لگانے لگے, الیوم یوم الملحمہ, آج تو خون ریزی کا دن ہے, آج تو خون ریزی کا دن ہے, آج ہم نہیں چھوڑیں گے, ایک کا بدلہ لیں گے اس مشرکین مکہ سے, ہم ایک کا بدلہ لیں گے. بہرحال جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز پڑی نا, الیوم یوم ملحمہ, آج خون ریزی کا دن ہے, آج ہم بدلہ لیں گے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ کون ہے, فرمایا کہ سعد ابن عبادہ ہے. کھلاؤ. ہاں بھائی کیا نعرہ لگا, اللہ کے نبی اب نہیں چھوڑیں گے, اب نہیں چھوڑیں گے, اب ہم فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. اللہ نے فرمایا یہ نعرہ مت لگاؤ, الیوم یوم الملحمہ, یہ نعرہ لگاؤ, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم دلی کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی, ہم نے سب کو معاف کر دیا, ہم نے سب کو معاف کر دیا. تو یہ نبی کا طریقہ ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, او جی اب میں آیا ہوں تھوڑا وردی میں, اب تھوڑا سا مجھے ملا عہدہ, اب میں بتاتا ہوں کہ میں ہوں کیا چیز, اب میرا فرعون جاگتا ہے, اب میں اپنی فرعونیت دکھاتا ہوں. جب تک کچھ نہیں ہوتا تو آدمی مسکین بنا رہتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آدمی پھر بتا دیتا ہے کہ میرے اندر کا انسان کیسا جاگتا ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ آدمی کے پاس جب عہدہ ہے, جب مرتبہ ہے, جب رتبہ ہے, جب اللہ اس کو مقام دے دیں, تو پھر آدمی وہاں پر لوگوں کو معاف کر دے, ٹھیک ہے جی ہو گیا جو ہونا تھا. معافی کا اعلان کر دینا اور معاف کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یقیناً ہمارے ساتھ کسی نے اتنا سب کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا صحابہ کے ساتھ مشرکین نے اس زمانے میں کیا ہوگا. تو وہاں معافی کا اعلان ہو سکتا ہے, ہم معافی کا اعلان تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.